ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی حرم امام رضا مشہد میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شہید رہبر کے بڑے بیٹے مصطفیٰ خامنئی نے امامت کی۔ لاکھوں سوگواروں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ کچھ دیر میں شہید رہبر کو حرم امام رضا میں ہی سپرد خاک کیا جائے گا۔ سوگوار آہوزاری اور امریکہ کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ حرم امام کے اطراف کی گلیوں سڑکوں پر سوگواروں کا جمع غفیر موجود ہے۔ تہران سے شروع ہونے والا شہید رہبر علی خامنئی کا جلوس جنازہ ایران اور عراق کے 5 شہروں میں تعزیتی تقریبات کے ساتھ مشہد پہنچایا گیا۔ ایران کے شہر مشہد میں شہید آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ جنازے کے شرکاء نے امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے۔ مشہد میں انتقام انتقام کے نعرے بھی گونج رہے ہیں۔ اما بالاتر از اینه اینها رو لعنشون کنیم در خانه خدا. همه با هم لعنت الله علی اسرائیل، لعنت الله علی حیدر حیدر. آبنۂ ہرمز میں ایک بار پھر بحری آمد و رفت تقریباً مفلوج ہو گئی ہے۔ ایران پر امریکی حملوں کے بعد آئل ٹینکرز کی نقل و حرکت شدید متاثر ہے۔ تازہ شپ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق جمعرات کو صرف چند ٹینکر ہی آبنۂ ہرمز سے گزر سکے، جبکہ متعدد جہاز سیکیورٹی خدشات کے باعث کھلے سمندر میں کھڑے ہیں۔ شپنگ کمپنیز اور جنگی انشورنس فراہم کرنے والے اداروں نے آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں پر سفر پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ اس سے عالمی توانائی کی سپلائی اور تیل کی ترسیل متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ گیا۔ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں مشرقی پڑوسی بھارت ملوث ہے۔ دہشت گردوں اور ان کی تنظیموں کو پیسے اور اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے کوئٹہ میں ایپیکس کمیٹی اجلاس میں گفتگو، کہا سیاسی و عسکری قیادت ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مکمل یکسو ہے۔ حکومت اور فیلڈ مارشل کی طرف سے قوم کو بتانا چاہتا ہوں، فیصلہ ہو گیا، یہ فتنہ کچل کر دم لیں گے۔ ہمارے مخالفین کو پاکستان کو ملنے والی عزت اور 9 مئی کی جنگ میں کامیابی برداشت نہیں ہو رہی۔ فتنہ خوارج افغانستان سے حملہ آور ہوتے ہی آخری دہشت گرد اور فسادی کے خاتمے تک جنگ لڑیں گے۔ میں پچھلے 4 دنوں میں بڑے سنگین واقعات ہوئے۔ پولیس کے جوان، فوجی بھائی اور شہری شہید ہو گئے۔ 54 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا گیا، اور یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ آخری فسادی دہشت گرد کا خاتمہ نہیں ہو جائے۔ فتنے میں ہمارے مشرقی ہمسائے کا بھرپور ہاتھ ہے۔ وہ پیسہ ان دہشت گردوں کو مہیا کر رہے ہیں، اسلحہ مہیا کر رہے ہیں۔ پاکستان میں یہ دہشت گرد مل کر حملہ آور ہوتے ہیں۔ پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کا یہ یکسوئی کے ساتھ فیصلہ ہے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا۔ یہ فیصلہ قوم کو سنانا چاہتا ہوں اپنی طرف سے، فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر کی طرف سے، بلوچستان کی حکومت کی طرف سے، کہ ہم اس فتنے کا خاتمہ کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور تمام وسائل پورے کار لا کر اس کا خاتمہ کریں گے۔ خبر ہے لاہور سے، جس کے علاقے اچرا میں ٹیوشن سینٹر کے واش روم سے بچی کی لاش ملی۔ 10 سال کی بچی کے گلے پر نشانات بھی ہیں۔ بچی کے والد نے بتایا کہ ٹیوشن سینٹر سے فون آیا کہ نعیمہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ اسے لے کر اسپتال پہنچا تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ بچی کا انتقال ہو چکا۔ پولیس نے مختلف زاویوں سے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ گلے پہ جیسے نشان کھڑے ہوئے تھے رسی کے، اور ڈاکٹر نے کہا کہ یہ جی اس کا گلا دبا کے اس کو مارا گیا۔ نارمل ان کی ڈیتھ نہیں۔ لاہور میں ٹیوشن سینٹر کے واش روم سے 10 سال کی بچی کی لاش ملی۔ بچی اچھرا کے ٹیوشن سینٹر میں پڑھنے آئی تھی۔ ماں کے والد نے بتایا ٹیوشن سینٹر سے فون آیا تھا، بچی کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ ادھر آئے کہتے کہ ایکسپائر ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کا یہ پہلے کوئی نشان وغیرہ تھا، میرے کو پہلے کوئی نشان نہیں تھا۔ 6 کلاس کی 2 بیٹیاں میری ساتھ ہو بھی گئی۔ نعیمہ کے رشتہ داروں کا کہنا ہے بچی کے گلے پر رسی کے نشان تھے۔ معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ گلے کے اوپر جو نشانات نظر آ رہے ہیں اس سے واضح پتہ چلتا ہے نارمل ان کی ڈیتھ نہیں ہے۔ اس کی گردن لمبی ہوتی ہے، مطلب کہ وہ بالکل لٹکی ہوئی، جان بھی جاری ہونے ایکسپائر، لیکن اس کے جو گلے پہ جیسے نشان کھڑے ہوئے تھے رسی کے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے نعیمہ اچانک بے ہوش ہو گئی۔ ایک خاتون نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن نعیمہ ہوش میں نہیں آئی۔ نعیمہ کی بہن بھی ساتھ گئی تھی۔ جب وہ واش روم سے باہر نہیں آئی تو شور مچایا گیا۔ بچر کے والدہ پانی کے چھٹے مارتے رہی، نہیں ہوش میں آئی۔ بچی کے گلے پہ نشان تھا، اور ڈاکٹر نے کہا کہ یہ جی اس کا گلا دبا کے اس کو مارا گیا۔ اندر گئی ہے واش روم میں،
8-10 मिनट लग गए हैं, अंदर से गिरने की आवाज़ आई है, कोई शोर डाला उसने, ऊपर से भी आए हैं, उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर कोई भी नहीं था। बच्ची की जान कैसे गई, हतमी फैसला पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा। पुलिस ने मामले की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर के इलाके इचरा में वाक़ ट्यूशन सेंटर से बच्ची की लाश मिली है। हमारे नुमाइंदे अहमद खोकर जामबहा खोने वाली बच्ची के वालिद के साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात करते हैं। अमर, क्या मौक़िफ़ है बच्ची के वालिद का? लाहौर के इलाके इशरा तौहीद कॉलोनी है, जहाँ पर 6 क्लास की जो है वो तालबा की ट्यूशन सेंटर से लाश मिली है। 10 साल इसकी उम्र है और ये ख़ुद भी ट्यूशन सेंटर के साथ ही करीब ही जो है गली है वहाँ पर रहती है। इनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। पुलिस का तो अभी कुछ भी नहीं, वो अपनी तफ्तीश वगैरह कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हो सकता है ये खुदकुशी हो। आपको फ़ोन आया जब ट्यूशन सेंटर से? जब 4-4:15 के दरमियान इनकी कॉल आई है उनके घर से, उनके वालिद साहब की, कहते आपकी बेटी बेहोश हो गई है। फौरी तौर पे घर से भागा हूँ मैंने, फौरी तौर पे मैंने अपनी बेटी को उठाया, सीधा सर्विसेज हॉस्पिटल लेके गया। बेटी की हालत बहुत ख़राब थी, यानी कि नीली कच हुई थी, वो बिल्कुल भी होश नहीं था। हॉस्पिटल पहुँचे, उन्होंने फौरी तौर पर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये एक्सपायर हो गई है। जो उन्होंने कहा ये जो निशान इसके गले में है, ये पहले कोई निशान इसका गले में है कि वैसे ही? मैं कहा पहले इसके गले में कोई निशान नहीं था। मेरी तो सिर्फ ये अपील है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। अगर किसी ने कोई हरकत की है ये गले वाली, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है कि आया ये कत्ल है या फिर ख़ुदकुशी है। जो तमाम तर शवाहिद हैं वो फोरेंसिक ने भी इकट्ठे कर ली हैं और बच्ची की जो डेड बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। उधर हाफिजाबाद के नवाही इलाके झारियावाला में भिखारी खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, पुलिस ने 4 मुश्तबा मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। एक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। मुतासरा खातून को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बाबर एजाज हमें मजीद बताएंगे। बाबर, क्या बताना है पुलिस का? जी बिल्कुल, हाफिजाबाद के नवाही इलाके जारियावाला में 35 साल भिखारी खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या पेश आया है और पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए 4 मुश्तबा मुलजमान उनको गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक मुलजिम फरार है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान नशे के आदी हैं और वाक़या की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। जी, आपका शुक्रिया बाबर तफसीलात के लिए। मीरपुर खास में आमिल की मुबैना ज़्यादती, एक लड़की जान से गई, दूसरी की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने आमिल रामू कोहली को गिरफ्तार कर लिया है। रामू कोहली ने मुबैना तौर पर साथी के हमरा 2 लड़कियों से मुबैना ज़्यादती की और पुलिस का ये कहना है कि दोनों लड़कियां आपस में कज़न और उम्रें 13 साल और 14 साल हैं। एक लड़की नाराज़ वालिदा को घर लाने के लिए कज़न के हमरा आमिल के पास गई। आमिल ने दोनों लड़कियों को नशा और शरबत पिलाया और साथी के हमरा ज़्यादती की। जांबहा लड़की का पोस्टमार्टम करा लिया गया। दूसरी लड़की तशवीशनाक हालत में हैदराबाद के अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। खैरपुर के इलाके परियालों में रिश्ते के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। 6 अफराद जांबहा, कई जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि मरने वालों में 2 खवातीन और बाप बेटा भी शामिल हैं। फायरिंग का वाक़या नारेजो बरादरी के 2 ग्रुपों के दरमियान तनाज़े के दौरान पेश आया। मक़तूलीन में सोहराब अली, मोहम्मद ईदन, फ़तह मोहम्मद, राजा और दीगर शामिल हैं। पुलिस की भारी नफरी इलाके में मौजूद है। कराची यूनिवर्सिटी में 2 तलबा तंजीमों के तसादुम में असातिज़ा समेत 7 अफराद ज़ख्मी हो गए। पुलिस हुकाम ने बताया है कि 2 तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम हुआ। एक तंजीम के कारकुनों ने दूसरी तंजीम के तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर झगड़ा शुरू हुआ। इस दौरान लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया। ख़वातीन असातिज़ा भी तसादुम में ज़ख्मी हुई। कशीदा सूरत हाल के बाइस पुलिस की मज़ीद नफरी तलब कर ली गई। झगड़े के बाद एक तंजीम का मस्कन चौरंगी पर एहतजाज, जिसके बायस इस्फहानी रोड और गुलशन के इतराफ में ट्रैफिक जैम होकर रह गया। मुजाहिरीन ने रुकावटें लगाकर रोड को ब्लॉक कर दिया। इस्लामाबाद की अदालत का वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात के केस में अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCI ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ये कहते हैं कि PTI को अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन का PTI से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। मसले का वाहिद रास्ता बातचीत है, जो कोट लखपत से शुरू होकर अडियाला पर ख़त्म हो। अलीमा बीबी सियासतदान नहीं है। बानी की रिहाई तो दूर, अब इनका ख़ानदान डॉक्टर से मुलाकात की बात कर रहा है।
آپ کو بھی اپنی پالیسیز کے اوپر ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں کو آگے لانے کی ضرورت ہے جو بات چیت کر سکے. یہ جو ابھی سیکرٹری جنرل, چیئرمین یا باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں. غلطی پی ٹی آئی نے یہ کی کہ سیاسی لوگوں کے بجائے ایسی نااہل وکلا لیڈرشپ کے اوپر انحصار کیا جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی. آج عمران خان کی رہائی کی تو بات ہی کہیں پیچھے رہ گئی ہے. خاندان بھی یہی اپیلیں کرتا پھر رہا ہے کہ جی ان کی ڈاکٹر سے تو ملاقات ہو جائے. حلیمہ بی بی نے کوئی 7 کالز دی ہیں اور میکسیمم میرا خیال 70 لوگ آئے ہیں. سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کے اپوزیشن لیڈر نے وفاق سے بھی شکوہ کر دیا. علی خورشیدی نے کہا کہ کراچی میں وفاق کے تمام ترقیاتی منصوبے تاحال نامکمل ہیں. پیپلز پارٹی نے تو طے کیا ہوا ہے کہ کراچی کو بدترین شہروں میں پہلے نمبر پر لانا ہے. پیپلز پارٹی جیسا گورنر چاہتی تھی ویسا ان کو مل گیا. گورنر سندھ کراچی کے مسائل پر کب لب کشائی کریں گے؟ بہت برا ہو چکا. ایک طرف ہمارا شکوہ پاکستان پیپلز پارٹی سے, دوسری جانب اتنے ایشوز وفاق سے پرٹین کرتے ہیں, اسٹینڈ اسٹل ہے جو کہ تو پڑے ہوئے ہیں. ہوگا نون لیگ کو بھی نافذ جناب. پیپلز پارٹی نے تو ٹارگٹ لیا ہوا ہے بدترین شہروں میں نمبر 1 پہ لانا. جیسا پیپلز پارٹی کو کسٹمائز گورنر چاہیے تھا وہ ان کو اچیو ہوگی. کراچی کے مسائل پر, سندھ کے مسائل پر لب کشائی کب کریں گے گورنر صاحب؟ عجیل بھائی جو بھی بولتے ہیں کم از کم میں تو سیریس نہیں لیتا. اپنے پریزیڈنٹ سے استعفا لیں, چیئرمین سینٹ سے استعفا لیں, نیشنل اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر سے استعفا لیں. ہمارے 2 استعفے تیار ہے بنڈل. بغاوت بڑے لوگوں کے خلاف ہوتی ہے. خالد مقبول صدیقی تو ایک پریس کانفرنس کی مار ہیں. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا پارٹی میں اندرونی اختلافات پر انٹرویو. کہا کہ ہم نے اس جبر سے جان چھڑائی جہاں غلط صحیح سب ماننا ہے. دوبارہ اسی جبر کو تسلیم نہیں کر سکتے. میرٹ پر الیکشن کرا کر چیئرمین بن جائے تو مجال ہے کوئی بات کرے. چیئرمین کے الیکشن ضرور حصہ لوں گا. بڑا لفظ ہے. صاحب حسین کے خلاف بغاوت بنتی تھی. بغاوت والی بات تو آئی گی نہیں. ادھر تو جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس. اچھا الیکشن اگر ہوتے ہیں ایم کیو ایم کے, آپ چیئرمین کیوں نہیں؟ صرف میں نہیں, فاروق ستار, خواجہ اظہار, ایکس وائی زی اور لوگ. بھائی ہم نے جو ہے وہ اس جبر سے جان چھڑائی ہے کہ جہاں پر غلط ہو صحیح ہو بات ماننی ہے. اس کے بعد بھی ہم نے اس جبر کو برداشت کرنا نہیں. میرٹ پہ الیکشن کرائیں, دوبارہ چیئرمین بنے, مجالے کو بھی آواز اٹھائیں. مقبول صدیقی کے بعد میرا پروٹوکول بنتا ہے نا, میں جہاں بٹھاتے ہیں مجھے, جو مجھے تقریر کراتے ہیں, ہر میں سیکنڈ آدمی ہوں, مجھے نہیں پتا, میں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں. تو دنیا کو پتا ہے, ہمیں ہی نہیں پتا. ایسے تو گھر نہیں چلا کرتے. پیپلز پارٹی ہمیں حقوق لینے ہیں جنہوں نے ہمیں پانی نہیں دیا ہوا ہے, گٹر میں گر کر بچے مر رہے ہیں, ہمارے فنڈ نہیں دیتے ہیں, لوکل گورنمنٹ کے الیکشن جو ہے وہ ابھی آنے والے ہیں. ان تمام چیلنجز کا آپ کیسے سامنا کریں گے؟ ہم آپس میں گفتگو نہیں کرتے. تو اب یہ بات چھپی ہوئی نہیں رہی ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ مریم نواز بتائیں اسکولوں کو آؤٹ سورس کیوں کیا جا رہا ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر پہلے ہی کام کر رہا ہے, حکومت کیا کر رہی ہے؟ عوام سے مفت تعلیم کا حق چھین لیا گیا ہے. بہاول نگر میں جلسے سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا بجٹ تعلیم اور صحت کے بجائے جہاز پر لگ رہا ہے. عوام باہر نکل آئے تو حکمرانوں کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا. حافظ نعیم کی وفاقی حکومت پر بھی تنقید. کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت تمام حکومتوں نے آئی پی پیز کو پروموٹ کیا. لیوی ختم کر کے پیٹرول 225 روپے فی لیٹر کیا جائے. اس سال پنجاب میں درجہ حرارت 55 ڈگری تک پہنچنے کا امکان ہے. بارشیں معمول سے کم ہوں گی, ہیٹ ویو کا خطرہ زیادہ ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیلاب اور مانسون کی تیاریوں سے متعلق اجلاس سے خطاب. کہا پوٹھوہار ریجن اور پنڈی میں کلاؤڈ برسٹ کا امکان ہے. اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے. پنجاب حکومت نے اپنی پوری تیاری کر رکھی ہے. چترال میں شیشیار خون میں دریا کٹاؤ جاری ہے. مقامی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. مسلسل کٹاؤ کے نتیجے میں اب تک درجنوں ایکڑ قیمتی زرعی اراضی, سرسبز باغات, سینکڑوں درخت اور دیگر املاک دریا کی نظر ہو چکی ہیں. شیشیار خون میں دریائے یار خون کے شدید دریائی کٹاؤ کی وجہ سے مزید زمین بھی خطرے کی زد میں ہے. متاثرین نے ضلع انتظامیہ اور منتخب اداروں سے فوری مدد کی اپیل کی ہے. متاثرین کا یہ کہنا ہے کہ اہل علاقہ نے الزام عائد کیا ہے کہ متعدد بار ضلع انتظامیہ حکومتی غفلت اور عدم توجہی کے باعث دریائی کٹاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, جس سے لوگوں کی محنت اور روزگار تباہ ہو رہے ہیں. کئی سالوں سے یہ دریا خون شیچ میں کٹائی کا سلسلہ بدستور جاری ہے, اور یہ ادھر درختیں, فصلیں اور باغات یہ سارے کٹائی کی وجہ سے سیلابورد ہو چکے ہیں. لہٰذا میں حکومت وقت سے درخواست کرتا ہوں اور بر وقت آ کے ہمارے یہ نقصانات کا ازالہ کیا جائے. ہمارے باغات, فصلیں اور یہ پھلدار درخت سارے دریا میں بہہ چکے ہیں, لیکن ابھی تک گورنمنٹ کسی بھی ادارے نے اس میں آ کے ہمارے ساتھ مدد نہیں کیا ہے. تو ابھی بھی یہ دریا کا کٹائی جاری ہے. اگر اس کو بر وقت نہ روکا گیا تو یہ پورا گاؤں تباہ کر سکتا ہے.
शारजा से कराची आने वाला कार्गो तैयारा लापता होने वाले तैयारे का मलबा तो मिल गया, मगर वाक़े को कई घंटे गुजर जाने के बावजूद तैयारे में सवार अमले का कोई सुराग न मिल सका है। अफसोसनाक हादसे में 32 साल को पायलट और फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद जतोई भी शामिल थे। फैसल महमूद की 4 साल पहले शादी हुई थी। फैसल महमूद का 2 साला बेटा अब भी घर में अपने बाबा का मुंतज़िर है। कराची से उरूज रिजवी की रिपोर्ट। से पाकिस्तान वापसी पर लापता होने वाला कार्गो तैयारे का मलबा तो समंदर से मिल गया, मगर अमले के अरकान की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ताहम अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। लापता होने वालों में 32 साल को पायलट फैसल महमूद जतोई भी शामिल है, जिनका ताहाल कुछ पता नहीं चल सका। फैसल जतोई के लापता होने की खबर मिलते ही इनके घर में कोहराम मच गया और अहले खाना अपने प्यारे की सलामती के लिए दुआ गो हैं। ये जो है वो कल हादसा परसों जो हुआ है, उसके बाद जो है हम सब गम में हैं। सबके लिए जो है दुआ कर रहे हैं। 5 अफराद थे। फैसल महमूद की 4 साल पहले शादी हुई थी। फैसल महमूद का 2 साला बेटा अब भी घर में अपने बाबा का मुंतजिर है। वो बच्चा जो है हालांकि 2 साल का है, लेकिन बाप के साथ बहुत ही अटैच था। बाबा जानी वो हर वक्त करते रहते हैं। और वो उनकी वाइफ जो है उनका बहुत बुरा हाल है। अहले खाना की जानिब से फैसल महमूद की बाहिफाजत वापसी के लिए दुआओं का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ उरूज रिजवी, ARY न्यूज़, कराची।